آج پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری کا دن ہے۔ آج دنیا نے تسلیم کر دیا کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اپنے ازلی دشمن بھارت سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ ہے۔ بھارت کا کوئی شہر اور کوئی ایٹمی تنظیمات اور فوجی اڈے اب پاکستان کے میزائلوں سے دور نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جسے پاکستان کے عسکری سائنسدانوں نے حاصل کیا ہے۔ پاکستان نے شاہین 3 کے بعد شاہین 4 میزائل کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بھارت سے آگے یعنی 5000 یا اس سے زائد کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو سکتی ہے، اور اگر صحیح اندازے کی بات کی جائے تو اسرائیل کا تل ابیب شہر کراچی سے ٹھیک 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نئے میزائل کا ابھی نام تو نہیں رکھا گیا، اس کا اعلان ہونا بھی باقی ہے، لیکن میں اسے اسلامی ایٹمی میزائل شاہین 4 کا نام اپنے مضمون کی سہولت کے لیے دے رہا ہوں۔ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوششیں افغان جنگ کے دوران ہی کر دی تھیں، اور اس کی بڑی وجہ اسٹنگر جیسے چھوٹے میزائل کے ساتھ روسی افواج کو ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں کی نچلی پروازوں کو محدود کرنے کی کامیابی سے پیدا ہوا۔ لیکن امریکہ اس ٹیکنالوجی کے پاکستان منتقلی کا ہمیشہ مخالف رہا۔ افغانستان میں روسی مداخلت ختم ہوئی، روس ٹوٹ چکا تو پاکستان کے عسکری سائنسدانوں نے میزائل ٹیکنالوجی اور خاص کر ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر اگر انہیں اس حوالے سے یاد نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے میزائل پروگرام کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں چین کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے گئے، جن کے ذریعے پاکستان نے M11 میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی، جو بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے بنیاد بنی۔ انہی کے دور میں غوری میزائل کے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جس میں شمالی کوریا سے تعاون حاصل کیا گیا۔ ان کی ان کوششوں نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط کیا اور ملک کی اسٹریٹجک صلاحیتوں میں قابل ذکر اضافہ کیا۔ بے نظیر بھٹو کی یہ اقدامات پاکستان کے میزائل پروگرام میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، جو ملکی دفاع کو مستحکم بنانے کی ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ پاکستان آج میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور اس کے بیلسٹک میزائل ملکی دفاعی نظام کا لازمی جزو ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مختلف میزائل شامل ہیں۔ مختصر فاصلے کے میزائلوں میں نصر 60 کلومیٹر، ابدالی 180 کلومیٹر اور غزنفی 290 کلومیٹر نمایاں ہیں، جبکہ درمیانے فاصلے کے میزائلوں میں شاہین 1 750 کلومیٹر اور شاہین 2 1500 کلومیٹر شامل ہیں۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں شاہین 3 2750 کلومیٹر سب سے اہم ہے۔ اسی طرح غوری میزائل 1300 کلومیٹر اور حطب سیریز بھی دفاعی نظام کا حصہ ہے۔ ان میزائلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو پاکستان کی اسٹریٹجک دفاعی برتری کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ میزائل پاکستان کو نہ صرف ایک مضبوط دفاعی نظام فراہم کرتے ہیں بلکہ دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کی مؤثر صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ یوں یہ ملک کی دفاعی حکمت عملی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہاں خطے میں طاقت کے توازن کی بات کی جائے تو پاکستان اور بھارت نے اپنے دفاعی ضروریات کے مطابق بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی کی ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے میزائل پروگرام اپنی نوعیت اور صلاحیتوں میں مختلف ہیں۔ پاکستان کے میزائلوں میں شاہین 3 خاص اہمیت رکھتا ہے، جو 2750 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ملکی دفاعی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بھارت کے پاس اگنی 5 جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، جن کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔
اس کے علاوہ بھارت کے اگنی 3 اور پرتھوی میزائل مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کی خاصیت ان کی درستگی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے، جو اسے خطے میں اسٹریٹجک دفاع کے لیے ایک نمایاں حیثیت فراہم کرتی ہے۔ بھارت نے طویل فاصلے کے میزائل اور اسپیس لانچ ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کا میزائل دفاعی نظام زیادہ جدید ہے۔ تاہم پاکستان کے میزائل اپنے دفاعی مقاصد کے لیے زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر دشمن کے خلاف فوری جوابی کارروائی کی صلاحیت میں۔ دونوں ممالک کی میزائل ٹیکنالوجی ان کے دفاعی حکمت عملیوں کے عین مطابق تیار کی گئی ہے، لیکن پاکستان کے میزائل صلاحیتوں خطے میں اسٹریٹجک برتری کا اظہار کرتی ہے۔ اب بات کر لیں دشمن کے کون کون سے اہداف ہمارے نشانے پر ہیں، تو پاکستان کے شاہین 3 سے تو بھارت کے جنوب تک چنائے تامل ناڈو شہر محفوظ نہیں ہے۔ شاہین 3 میزائل جو 2750 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان کو بھارت کے کئی اہم شہروں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اسٹریٹجک صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس میزائل کی رینج میں بھارت کے بڑے شہر جیسے نئی دہلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی اور بنگلور شامل ہیں، جبکہ اہم فوجی مراکز جیسے امپالا اور بھوشا بھی اس کی پہنچ میں آتے ہیں۔ یہ میزائل پاکستان کو بھارت کے اندر فوجی اڈوں اور اہم ایٹمی تنصیبات تک جوہری ہتھیار پہنچانے کی اہلیت حاصل بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت کے پاس زیادہ رینج والے میزائل تو موجود ہیں، لیکن وہ روایتی ہتھیاروں سے مزین میزائل ہیں۔ لیکن پاکستان نے ناقابل یقین حد تک اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو صرف ایٹمی وار ہیڈ تک بڑھایا ہے، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں جنگوں میں کامیابی کا زیادہ تر انحصار میزائل ٹیکنالوجی پر ہی ہوگا۔ پاکستان نے پہلے صرف بھارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام کو بڑھایا، لیکن اب اس بات کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ دشمن صرف بھارت تو نہیں، اسلامی دنیا کا ایک مشترکہ دشمن اسرائیل بھی تو ہے، جس کے لیے اب اسلامی ایٹمی وار ہیڈ سے مزین میزائل شاہین 4 فرضی نام کی تیاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے انہی تیاریوں کے پیش نظر ہی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن پابندیاں تو ایٹمی پروگرام، میزائل ٹیکنالوجی، بیلسٹک ہتھیاروں پر بھی تھی۔ پاکستان کے عسکری سائنسدان جانتے ہیں کہ انہی پابندیوں میں کون سی ٹیکنالوجی کیسے ایجاد اور استعمال کرنا ہے۔